تمہارے خلاف باتیں ہونے لگیں تو خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ بھروسہ کرنا ہے تو مالک کی ذات پر کرو، صحیح وقت اور صحیح انسان وہی دکھائے گا۔ اکثر باتوں کو بلا دینے کی عادت ڈالو، ہر بات کو ذہن میں جگہ دینا، ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ اکثر لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مفاد جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر بہت بڑا ہوتا ہے مگر ہم پانی اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح رب کریم کی رحمتیں لامحدود ہیں، ہم اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا مگر وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اور ناظرین کرام، شکست ہو جانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ کسی انسان کے وقت پر ہنسنے کی غلطی کبھی مت کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے بس یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کچھ منافق اور کچھ مخلص ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ کسی غلط آدمی سے ملا ہوا دھوکا تقریباً 10 صحیح انسانوں پر اعتبار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ زندگی میں کوشش کرو کہ تمہارے سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہ ہو۔ اگر کسی کو موت دل کی واقع ہو تو جان لو قاتل تمہارے عزیز ترین لوگوں میں سے ہے۔ اور دوستو، تمہاری زندگی کوئی فلم نہیں ہے، یہاں ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے، اور خامی تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ انسان کا ایک غلط انتخاب انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ جب تم کسی کو عزت دو اسے ساتھ تھوڑی پھکی بھی دو تاکہ اسے عزت ہضم ہو جائے۔ لڑکی جب تک کمزور ہوتی ہے وہ روتی ہے، جس دن وہ رونا چھوڑ دیتی ہے تو پھر ان کو رونا پڑتا ہے جنہوں نے اس کو رلایا ہو۔ 4 چیزیں صبح جلدی اٹھاتی ہیں: ماں، محبت، محنت اور مجبوریاں۔ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے خود پر اتنی محنت کرو کہ لوگ تمہیں دیکھیں۔ جس آدمی کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے پھر اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن سے زیادہ وہ خطرناک ہے جو دوستی کے روپ میں دھوکہ دے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں، کڑوی باتیں برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ حسد کرنے والے آدمی سے بدلہ نہ لو، بس اس پر ترس کھایا کرو، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو تمہارے جلائے بغیر ہی جل کر راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کی شرم و حیا پر وار کرتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ جن کے حصے میں رب آ جائے انہیں لوگوں سے اور دنیا سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔